پی ایم ایل این کے ریپریزنٹیٹیوز تھے، انہوں نے یہ وعدہ کیا ہے کہ ہم جا کے اب قیادت سے بات کریں گے کہ یہ ایشوز ہیں پیپلز پارٹی کو، لیکن میرے خیال میں ان کی کوئی اندرونی اپنی پارٹی کے اندر کوئی لڑائی ہے یا کوئی اختلافات ہیں جن کی وجہ سے وہ کام نہیں کر پا رہے۔ کو ہم کبھی وابڈا میں گھسیڑ دیتے ہیں، کبھی ہم انہیں کہیں پہ کھجل کر رہے ہوتے ہیں، پاک آرمی کا وقار ہم کیوں مجروح کرتے ہیں؟ میں کہتا ہوں کہ محفوظ شہید کے نام پہ یقیناً نہریں ہونی چاہیے، اتنی ساری نہریں موجود ہیں، کسی ایک کا نام وہ رکھ دیا جائے، اس میں کیا فرق پڑتا ہے؟ دریا کا نام رکھ دیا جائے۔ میں آج ایک ڈیمانڈ ان سے کرتا ہوں کہ اس دفعہ وہ میڈیا کے سامنے کھڑے ہو کے یہ بات کہہ دیں، پاکستان پیپلز پارٹی ہر چیز سے سرنڈر کر جائے گی، کہ یہ ڈیمانڈز جو ہیں نا، یہ پیپلز پارٹی نے ہم سے کی ہیں۔ یقیناً میں آج ایم پی اے ہوتا، فارم 47-45 ساروں پہ ہوتا، اگر میں کسی کا پیارا ہوتا۔ میں نہیں ہوں کسی کا پیارا، شاید اسی لیے نہیں ہوں۔ نہیں، بہت بہتری ہوئی ہے اس میں، بڑی پیش رفت ہوئی ہے، اور جو پی ایم ایل این کے ریپریزنٹیٹیوز تھے انہوں نے یہ وعدہ کیا ہے کہ ہم جا کے اب قیادت سے بات کریں گے کہ یہ ایشوز ہیں پیپلز پارٹی کو، تو ان کو ریزالو ہونا چاہیے، اور پھر ہم 12 اپریل کو میٹنگ کر رہے ہیں، اس پہ ہم یہ آپ کو رپورٹ دیں گے۔ تو 12 اپریل کو وہ پھر باہر دورے پہ چلے گئے، میٹنگ نہیں ہو سکی، نہ اسحاق ڈار صاحب تھے، نہ مریم اورنگزیب صاحبہ تھیں، تو اب ان کی واپسی پہ پتہ چلے گا۔ نہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ وہ کوشش کر رہے ہیں کہ وہ چیزوں کو، ایشوز کو ریزالو کرے، لیکن میرے خیال میں ان کی کوئی اندرونی اپنی پارٹی کے اندر کوئی لڑائی ہے یا کوئی اختلافات ہیں جن کی وجہ سے وہ کام نہیں کر پا رہے، ورنہ حکومت کے لیے تو میرا خیال ہے کوئی ایشوز ایسے نہیں ہوتے کہ وہ ایڈریس نہ کیے جا سکیں یا ریزالو نہ ہو سکیں۔ دیکھیں، میرا بنتا تو نہیں ہے کہ میں ان کی چیزوں کو اس طرح میڈیا کے سامنے ہائی لائٹ کروں، لیکن میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ اگر وزیر اعظم بھی وہ ہوں، وزیر اعلیٰ بھی وہ ہوں، اور ایک ہی گھر ہو، ایک ہی خاندان ہو، اور وہاں پہ جو بات چیت آگے نہ بڑھ سکے یا کوئی بہتری نہ آ سکے، تو کہیں نہ کہیں پہ کوئی خامی ضرور ہے۔ دیکھیں، گزارش یہ ہے کہ نہر ایک ہو یا نہریں 6 ہوں، ہمارا موقف یہ ہے کہ وہ پانی کہاں سے آنا ہے۔ دوسرا، ہم فطرت کو کیوں چھیڑتے ہیں؟ ہم نیچر کو ڈسٹرب کیوں کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے اس زمین کے اوپر پہاڑ بھی بنائے، اس زمین کے اوپر میدان بھی بنائے، صحرا بھی بنائے، سمندر بھی بنائے، تو کوئی نہ کوئی مقصد تو تھا۔ آج ہم نیچر کو ڈسٹرب کر رہے ہیں، آج ہم چولستان کو آباد کرنے جا رہے ہیں، اپنی کروڑوں ایکڑ اراضی جو ہماری زرخیز لہلہاتے کھیت ہیں، ہم ان کو بنجر کرنے کی سوچ رہے ہیں۔ کیوں ایسا کرتے ہیں؟ کیا صحراؤں کی ضرورت نہیں ہے؟ کیا پہاڑوں کی ضرورت نہیں ہے؟ آپ پورے پہاڑ کھا گئے ہیں سڑکیں بنانے کے نام پر۔ دیکھیں، ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں کو خراب کرنے کے لیے ہر جگہ پہ اپنی پاک آرمی بیچارے کو ہم کبھی وابڈا میں گھسیڑ دیتے ہیں، کبھی ہم انہیں کہیں پہ کھجل کر رہے ہوتے ہیں۔ پاک آرمی کا وقار ہم کیوں مجروح کرتے ہیں؟ جو اپنے بچوں کا آج ہمارے کل پہ قربان کر رہے ہیں، ہم کیوں ان کو ان چھوٹے پیٹی ایشوز میں لے کے آتے ہیں؟ آرمی کو اپنا پروفیشنل کام جو ہے ہم وہ کرنے دیں۔ ہم کبھی تو ان کو گھسیٹ رہے ہوتے ہیں جی کہ یہ جی الیکشن ریگنگ میں ان کا اس کردار ہے، کبھی ہم انہیں زمینوں کے کھاتے میں ڈال رہے ہیں، کبھی ہم انہیں وابڈا ٹھیک کرنے پہ لگا رہے ہیں، کبھی ہم انہیں سکول ٹھیک کرنے پہ لگا رہے ہیں، کبھی بھل صفائی، کبھی کیوں نہیں وہ اپنا کام ان کے کرنے والا جو ہے وہ اتنا کام ہے کہ ان کو اپنی جانیں قربان کرنی پڑ رہی ہیں۔ اس ملک کے اندر جو حالات اندرونی ہیں، جو بیرونی خطرات ہیں، وہ ان سے بھی لڑیں، یہاں بھی ہم ان کو گھسیٹ رہے ہیں۔
نہیں مجھے اس ایشو کا تو نہیں پتا کہ انہوں نے لیز پہ دی ہے یا انہوں نے لی ہے یا کیا کیا ہے، لیکن ان کا یہ کام نہیں ہے۔ اب کل مجھے آپ کہیں کہ تم یہ بندوق پکڑو بارڈر پہ چلے جاؤ تو میں تو نہیں لڑ سکوں گا۔ میں کہتا ہوں کہ محفوظ شہید کے نام پہ یقیناً نہریں ہونی چاہیے، اتنی ساری نہریں موجود ہیں، کسی ایک کا نام وہ رکھ دیا جائے، اس میں کیا فرق پڑتا ہے؟ دریا کا نام رکھ دیا جائے۔ ہمارے شہداء ہمارے سر کا تاج ہیں، ان کا احسان ہے ہمارے پہ، انہوں نے اپنی زندگیاں قربان کی ہیں، انہوں نے اپنے بچوں کا مستقبل غیر محفوظ کیا ہے۔ دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی جو کرے گی مشاورت کے ساتھ کرے گی، ہمارے پاس اپنے فورم پارٹی کے اندر موجود ہیں، CEC ہے، ہمارے دیگر تھنک ٹینکس ہیں، وہ سارے بیٹھیں گے، بات کریں گے، ہماری سینئر قیادت لیڈرشپ وہ جو فیصلہ کریں گے پاکستان پیپلز پارٹی اس پہ کرے گی۔ لیکن پاکستان پیپلز پارٹی سے یہ توقع تو کبھی بھی نہیں کی جا سکتی کہ پاکستان پیپلز پارٹی آئے گی اور جلاؤ گھراؤ کی سیاست کرے گی، توڑ دو مار دو، یہ ہماری سیاست نہیں ہے۔ پروٹیسٹ بھی کریں گے اور باقی جو سیاسی فیصلے ہیں وہ بھی یقیناً لیں گے۔ پارلیمان کے اندر آصف علی زرداری صاحب نے اپنا موقف دیا ہے، بڑا واضح موقف دیا ہے۔ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری پہلے کافی دفعہ اس پہ بات کر چکے ہیں اور اب 18 تاریخ کو وہ حیدرآباد میں جلسہ کر رہے ہیں، اس میں اپنا حتمی جو فیصلہ ہے وہ بھی وہ دیں گے۔ نہیں، پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ تو مل کے چلنے پہ یقین رکھتی ہے۔ سندھ کے اندر جتنے بھی لوگ بھی وہ کہیں گے پاکستان پیپلز پارٹی یقیناً انہیں ایڈجسٹ کرے گی۔ ہم تو نہیں کوئی بھی کبھی بھی سولو فلائٹ کے تو ہم عادی یا قائل ہی نہیں ہیں، ہم تو ساتھ لے کے چلنے والے لوگ ہیں۔ اگر ان کے پاس کوئی وہاں اتنی اسٹرینتھ ہوئی یا اس قابل ان کے کوئی لوگ ہوئے تو یقیناً وہ جو ذمہ داریاں ہیں ان کو سونپی جائیں گی۔ میں آج ایک ڈیمانڈ ان سے کرتا ہوں کہ اس دفعہ وہ میڈیا کے سامنے کھڑے ہو کے یہ بات کہہ دیں، پاکستان پیپلز پارٹی ہر چیز سے سرنڈر کر جائے گی کہ یہ ڈیمانڈز جو ہیں نا یہ پیپلز پارٹی نے ہم سے کی ہیں۔ DPO DCO ہم نے کون سا لگوانا ہے؟ جو پارٹی 45 سال سے صوبے کے اندر حکمران ہی نہیں ہے، ہم اپوزیشن میں بیٹھے رہے ہیں، ہم نے کون سی بیوروکریسی پال لی؟ کون سے بیوروکریٹ ہم نے بھرتی کر لیے؟ کون سے SP جو آج ہمارے DPO لگنے کے قابل ہوئے پڑے ہیں؟ بھائی ہم کبھی بھی یہ مطالبہ نہیں کرتے، پاکستان پیپلز پارٹی DC پہ اور DPO پہ کبھی بھی ڈیپینڈ کر کے سیاست نہیں کرتی۔ ہم عوامی لوگ ہیں، عوامی سیاست کرتے ہیں، عوام کے ذریعے ہی اپنی چیزوں کو امپلیمنٹ کرتے ہیں، ہم سرکاری ملازمین کو استعمال نہیں کرتے۔ دیکھیں خان صاحب کے حوالے سے نرم گوشہ رکھنا یا نہ رکھنا یہ تو ان کا ایک ذاتی چیز ہے، وہ رکھیں یا نہ رکھیں۔ گزارش یہ ہے کہ خان صاحب کے ساتھ کبھی بھی آصف علی زرداری یا چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے یہ مطالبہ نہیں کیا کہ ماورائے آئین اور ماورائے قانون عمران خان کے ساتھ سلوک کیا جائے۔ آئین اور قانون کے اندر رہتے ہوئے عمران خان صاحب کو اپنی صفائی کا حق بھی ہونا چاہیے اور ان کا فیئر ٹرائل بھی ہونا چاہیے۔ نہیں چاہنا ایک الگ چیز ہے، باہر آنا ایک الگ چیز ہے۔ ہم چاہتے بھی رہیں تو میں کہتا ہوں کہ آئین اور قانون کے تابع رہ کر انہیں باہر آنا چاہیے، ان کو اپنی صفائی کے ذریعے باہر آنا چاہیے، بریت کے ذریعے باہر آنا چاہیے۔ عمران خان صاحب کو کسی کے چاہنے پہ نہ اندر رہنا چاہیے نہ باہر آنا چاہیے۔ دیکھیں یہ ان کا اپنا ذاتی میرا خیال ہے ٹور ہے، وزٹ ہے، تو میں ان کے اندرونی یا گھریلو معاملات کو تو نہیں سمجھتا اور نہ ہی مجھے مداخلت کرنے کا کوئی حق حاصل ہے۔ وہ یقیناً گئے ہوں گے ساری فیملی، تو اپنا ان کا فیملی ٹور ہوگا یا ٹرپ ہوگا، اس میں کیا سرکاری آدمی اپنی فیملی کے ساتھ نہیں جا سکتا؟ اب میرا خیال ہے کافی ٹائم ہو گیا ہے، فارم 45 اور 47 سے ہمیں باہر آنا چاہیے، لیکن میں وکٹم ضرور ہوں۔ میں اب اس پہ زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا، میں وکٹم ضرور ہوں۔ ہمارے لیے وہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں تھا، ہمارے لیے وہ ہم کسی کے پیارے نہیں تھے، بس اتنا کافی ہے۔ یقیناً میں آج MPA ہوتا، فارم 47 45 ساروں پہ ہوتا، اگر میں کسی کا پیارا ہوتا۔ میں نہیں ہوں کسی کا پیارا، شاید اسی لیے نہیں ہوں۔